متوجہ کرے گا, دماغ کو دل کی طرف متوجہ کرے گا اور اس دل کو اللہ کی طرف متوجہ کرے گا اور سوچتا رہے گا کہ میں اپنے دل کو صاف کر لیا اور اس صاف دل میں اللہ کی محبت آ گئی, اللہ کی توجہ آ گئی. آج 5 منٹ بیٹھو, کل 10 منٹ بیٹھو, پرسوں 20 منٹ بیٹھو, ایسا بیٹھتے جاؤ, ایسا بیٹھتے جاؤ کہ وہ اپنی مدہوشی میں 5 منٹ 10 منٹ تو دور کی بات گھنٹے گزر جائیں گے, اسے احساس نہیں ہوگا, کیونکہ محبت اور کانٹیکٹ شروع ہو جاتا ہے. اس کی محبت پیدا کر لو. نماز کا فائدہ کیا ہے کہ اگر تم نماز پڑھو گے تمہارے سے بے حیائی ختم ہو جائے گی, گناہ ختم ہو جائیں گے. کتنے نمازیاں ہماری مسجدوں میں محلوں میں ملیں گے, نماز بھی پڑھ رہی, گھر کے اندر ٹی وی بھی ہے نہیں ہے. کتنے نوجوان نماز پڑھ رہے ہیں, نماز بھی پڑھ رہے ہیں, لائن بھی مار رہی ہیں. کتنے عورتیں نماز پڑھ رہی ہے, سر سجدے میں, پلو سر میں, پھر بھی کتنے برائیوں کے کام کر رہے ہیں. جبکہ اللہ فرماتا ہے نماز پڑھے گا تو کیا آ جائے گا تجھے, بے حیائی ختم ہو جائے گی, برائیاں ختم ہو جائیں گی. یہ نماز کا فائدہ ہے. جب کلمے کا فائدہ ہے, نماز کا فائدہ ہے, تو اللہ تعالیٰ بھی روزے کا فائدہ بتاتے ہیں. یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام, اے ایمان والو تم پر روزے فرض کر دیے گئے. یہ نئے فرض نہیں ہے, یہ تمہارے سے پہلے نبیوں کی امتوں پر بھی روزے فرض تھے. کیوں اللہ تعالیٰ روزے رکھنے کا حکم دیا؟ کیا اللہ کا خزانہ خالی ہے؟ ایک اللہ پیار کرتے نہیں. ارے ماں جب پیار کرتی ہے تو بچے کو پکڑ پکڑ کر اپنے سینے سے لگا لیتی ہے. تجھے بھوک لگے کہ نہ لگے میرے بیٹے, لیکن میرا سینہ تڑپتا ہے کہ میرا بچے کو ایک لمحہ پیٹ خالی نہ ہے. پکڑ پکڑ کر وہ دودھ پلاتی ہے. بچہ بھوکا ہے تو پکڑ پکڑ کر روٹی کھلاتی ہے, گود میں بٹھا کر روٹی کھلاتی ہے, کوا دکھا کر روٹی کھلاتی ہے, چڑی دکھا کر پانی پلاتی ہے. بچہ کھانے کو بھولتا ہے, ماں کھلا رہی ہے. اب وہ 70 ماں کی محبت کرنے والا آخر اپنے بندے کو بھوکا کیوں رکھ رہا ہے؟ یہ ماں کھلا رہی ہے, وہ محبت کرنے والا خدا بھوکے رکھ رہا ہے. کبھی یہ سوال پیدا ہوا کہ آخر بھوکے رکھنے کا حکم کیوں دیا گیا ہے؟ کتنے گھنٹے بھوکے رہتے ہیں ہم لوگ؟ 12 گھنٹے بھوکے رہتے ہیں. 12 گھنٹے اللہ تبارک و تعالی ہم کو بھوکے مارنا چاہتے ہیں. اللہ تعالیٰ کو تو چاہیے یہ تھا کہ وہ بندے کو رمضان کے مہینے میں 3 وقت کے بجائے کتنے وقت کھلائے. جب کوئی آدمی خوش ہو جاتا ہے تو وہ اپنی خوشی کا اظہار کھلانے پلانے میں کرتا ہے کہ نہیں کرتا ہے؟ کرتا ہے. اب اللہ تعالیٰ رمضان کے مہینے میں بہت خوش, بے حد خوش. اسی لیے تو اللہ فرماتے ہیں کہ میرے بندے تو ایک فرض ادا کرے گا 70 فرضوں کا ثواب, ایک نفل ادا کرے گا 1 فرض کا ثواب. کیا آفر ہے دیکھیے. ایک فرض ادا کریں گے, کتنے فرض؟ 70 فرض. ایک نفل ادا کریں گے, کیا ثواب ملے گا؟ سب کے ہاتھوں میں ایک زمانے میں ریلائنس آ گا, بچہ ریلائنس لے رہا کہ بھائی 100 روپے کو فون, 100 روپے کو فون. اگر کسی کمپنی والا 10 روپے اگر اس کے اندر ریچارج کریں گے تو 70 روپے کا ٹاک ٹائم ملے گا. آفر سمجھ میں آ رہا ہے؟ تو 10 روپے سے ریچارج کرتے ہیں کہ 100 روپے ڈال کو 700 روپے لیتے ہیں کہ ذرا بولیے 10 روپے ڈالے تو 70 روپے آ رہے ہیں. تو جب یہ آفر آتا ہے تو میں اور آپ جیسے عقل مند کیا کرتے ہیں, 10 روپے ریچارج کرتے ہیں کہ نہیں, موقع کا فائدہ اٹھا کر 200 روپے ریچارج کر کو پیسے زیادہ لے کر رکھ لیں گے, بولتے ہیں کہ پیسے زیادہ چارج کریں گے, پیسے مل رہے نا فری میں. جب دنیا کے آفر کا فائدہ اٹھا رہے ہیں, اللہ کا آفر دیکھیے رمضان المبارک میں, نفل کہاں فرض کہاں. ایک نفل پڑھیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ 1 فرض کا ثواب دیں گے. اتنا بڑا مجمع میرے بھائیوں کا, بزرگوں کا بیٹھا ہوا ہے. ہو سکتے ہیں رمضان المبارک میں ایسے بندے, لیکن بہت کم ہیں. آج تقریباً 9 روزے ختم ہو رہے ہیں. ان 9 روزوں میں 2 رکعت ایکسٹرا نفل پڑھے. کیا ہم لگا ایکسٹرا نفل 2 رکعت پڑھے؟ اللہ اکبر. ایکسٹرا نفل پڑھنا تو دور کی بات, فرض برابر نہیں پڑھ رہے ہیں ہم لوگ. ایکسٹرا نفل پڑھنا تو دور کی بات, فرض نہیں پڑھ رہے ہیں. اب اس وقت سارے کرناٹک, سارے بنگلور کے مسجدوں کو ٹالی کریں گے. کوئی مسجد اس وقت خالی ہوگی؟ بولو آپ, خالی ہوگی؟ قسم کھانے تیار ہیں آپ؟
مسجد فل ہوگی. ہر مسجد فل ہوتی ہے. یہ نہیں کہ صرف عمر فاروق فل ہے, پورے مسجدیں خالی ہے, نہیں. ہر مسجد چھوٹی ہو یا بڑی, جامعہ مسجد سے لے کر چھوٹی سے چھوٹی مسجد بھی اس وقت فل ہے کہ نہیں ہے؟ ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ مسلمان زیادہ ہی, مسجدیں چھوٹی ہیں. یہ اتنا مطلب, ارے یہ مطلب کہ نہیں مطلب, مسلمان زیادہ ہیں, مسجدیں کم ہیں. میرے دوستو, اللہ رمضان میں اتنا خوش ہو گئے کہ میرے بندے, میں اتنا خوش ہو رہا ہوں, اتنا خوش ہو رہا ہوں, تیرے ہر عمل کو بدلا پلٹا پلٹا کر دے رہا ہوں. ایک بدلہ اللہ رمضان کے بارے میں وعدہ یہ کرتے ہیں, نماز کا, حج کا, زکوٰۃ کا, سب کا ثواب میں فرشتوں کے ہاتھ میں دیتا ہوں, فرشتے تجھے پہنچاتے ہیں, لیکن رمضان کے روزوں کا ثواب میں اپنے ہاتھوں سے تجھے دیتا ہوں. یہ ایک آفر. یہ اور ایک آفر یہ ہے کہ اللہ فرماتے ہیں نماز پڑھے گا جنت ملے گی, حج کرے گا جنت ملے گی, زکوٰۃ کر دے گا جنت ملے گی, لیکن رمضان میں روزے رکھے گا, قدر کرے گا تو تجھے جنت نہیں, میں خود مل جاؤں گا. یہ دوسرا آفر ہے. اب جس کا اللہ ہو گیا, من کان للہ کان اللہ لہ, جو اللہ کا ہو جاتا ہے اللہ. اب اللہ ہمارے ہیں, کاؤنسلر ہمارے رہے تو میونسپلٹی کے پورے جگہ ہمارے, فٹ پاتھ کے پورے دکانہ ہمارے, ایم ایل اے ہمارا ہو گیا تو سب ہمارے, کارپوریشن کی پوری جگہ ہماری. ارے ایم ایل اے کاؤنسلر کا یہ فائدہ ہے, خالق کائنات کا کیا فائدہ ہوگا؟ وہ اللہ ہمارا ہو جاتا ہے. صرف رمضان کی قدر کریں گے. یہ دوسرا آفر ہے. تیسرا آفر کیا ہے کہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس رمضان کی ہر عبادت کے ثواب کو میں اپنی مرضی سے اتنا بڑا دیتا ہوں کہ جس کا حساب تو لگا نہیں سکتا. مفسرین صرف ہمارے سمجھ کے لیے بتائے ہیں کہ 1 کا 70. قرآن کے اندر ایسی مثالیں ملتی ہیں. استغفر لهم او لا تستغفر لهم ان تستغفر لهم 70 مرة فلا يغفر الله لهم. اے پیغمبر, اگر آپ مغفرت کی دعا کریں یا نہ کریں, 70 مرتبہ بھی مغفرت کی دعا کریں, آپ کی دعا منافق کے لیے قبول نہیں ہوگی. گن کو 70 مرتبہ نہیں, کثرت کو بتانے کے لیے. ویسا 1 کا 70 دیں گے بول کر بولے تو گن کو 70 نہیں دیتے اللہ تعالیٰ. بے حد و حساب, عربی میں 70 کا لفظ ہے نا, بے حد و حساب کے لیے آتا ہے. اب 1 فرض پڑھیں گے 70 فرض کے برابر, 1 نفل پڑھیں گے, اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ 1 فرض کا ثواب ہے. ہم کتنے گئے گزرے میرے دوستو, میرے عزیزوں, کہ اس رمضان میں اس آفر کو ہم نہیں لیتے. اس وقت پورے بنگلور کی, تقریباً پورے کرناٹک کی, اور اگر میں کہوں بالکل بجائے کہ پورے ہندوستان کی مسجدیں فل ہیں, کیونکہ جمعے کی نماز پڑھنے کے لیے سب کے سب آئے ہوئے ہیں, تقریر سننے کے لیے آئے ہیں. لیکن یہ مجمع تراویح میں جاتا کہاں ہے؟ کہاں جاتا تراویح میں یہ مجمع؟ کیوں تراویح کے وقت ایسی مسجدیں جام پیاک نہیں ہوتی؟ یہی تو مسجد سوال کرتی ہے, مزمل سوال نہیں کر رہا ہے. یہ اللہ تجھے اتنا دے رہا ہے کہ تو 1 گھنٹے کے لیے مسجد کو آ نہیں سکتا. اللہ تجھے تیرا ہوگا اللہ تعالیٰ, تو اللہ کے لیے 1.5 گھنٹہ مسجد کو رات میں آ نہیں سکتا. جاتا کہاں مجمع تراویح کے وقت؟ کیا کرتے ہیں؟ یہ آفر, معاف کرنا مجھے میرے دوستو, یہ آفر اگر راستے میں پھرنے والے آوارہ کتوں کو اللہ تعالیٰ دیتا تو مسجد آباد ہو جاتی. یہ آفر اگر اللہ تعالیٰ بلی چوہے کو دیتا تو مسجد آباد ہو جاتی. یہ آفر ہوا میں اڑنے والے پرندوں کو دیتا تو پرندوں سے مسجد آباد ہو جاتی. تو محمد کا غلام, اللہ نے محمد کے صدقے میں تجھے اتنا بڑا آفر دیا, تو فرض, تو واجب, یہاں تک کہ رمضان المبارک کی 1 گھنٹے کی 20 رکعت تراویح چھوڑتا ہے. مسجد جمعے میں فل ہوتی ہے تیری وجہ سے, تراویح میں برباد ہوتی ہے تیری وجہ سے. شرم پیدا کرو, شرم. بیٹی کی شادی میں جسے دعوت دیا, اگر وہ نہیں آتا مجھے غصہ آتا ہے, میں دعوت دے کر نہیں آیا, اللہ کو کتنا غصہ ہوگا کہ رمضان میں آفر دیا, میرا بندہ مسجد کو نہیں آتا ہے. ہوتا نہیں ہوتا دنیا کے اندر یہ حال. بیٹا بیٹی کی شادی ہوتی ہے, دعوت دیتے ہیں, روکا جا کر دیتے ہیں, میری بیٹے کی شادی ہے آؤ, اہمیت کے ساتھ دعوت دے کر, وہ بھی ہماری دعوت نہیں, ڈبانے والی دعوت دے کو بھی آئی نہیں تو غصہ آ جاتا.